سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہوتا ہے. یعنی جب بھی وضو کرنا ہے تو ہو سکے تو کعبہ شریف کی طرف بیٹھنا یہ مستحب ہوتا ہے. اور یاد رکھیے مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، اگر وہ چھوڑ بھی دے تو گناہ نہیں ملتا. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. یعنی ہم نے جو نیت کرنی ہے وہ ہم نے اپنے دل کے ساتھ، دل کے اندر اس کا ارادہ پکا ہونا چاہیے، پھر ہماری وہ نیت قابل قبول ہوگی. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا یہ بھی افضل ہوتا ہے. لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ حکم الہی کو بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یعنی وضو کی یہ نیت ہے کہ حکم الہی کو بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. اس کے بعد بسم اللہ کہہ لیجئے، یہ بھی سنت ہے. بلکہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو سنت ہے ہی. اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ والحمدللہ یہ بھی پڑھ لیجئے کہ جب تک آپ کا وضو سلامت رہے گا فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. اس کے بعد دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھونے ہیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. یعنی جو ہمارے ہاتھ ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا وضو کے اندر سنت ہے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مسواک کرنا یہ بھی وضو کے اندر سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی، کہ یہاں تک کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ظاہری وصال کے دن قریب آئے اس وقت آپ شدید بیمار تھے، آپ سے نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں جایا جاتا تھا. لیکن اس حالت میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بھائی جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے پاس مسواک یا مسواک کر رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا آپ سے بولا نہیں گیا تھا، لیکن آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ میں نے مسواک کرنی ہے. یعنی اس حالت میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک اتنی پسند تھی، اس لیے مسواک کرنے کی عادت بھی ہمیں ضرور بنانی چاہیے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے منہ پاک کر رہا ہوں. یعنی ہم نے وضو کی نیت تو کی ہوئی ہے، مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لینی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے منہ کو صاف کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. اب آگے فرماتے ہیں کہ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے بھر کر اس کے ساتھ 3 کلیاں کیجیے. یعنی سیدھے ہاتھ کے 3 چلو جو ہے وہ پانی کے بھر کے اس کے ساتھ 3 کلیاں کرنی ہیں. کلیاں اس طرح کرنی ہے کہ منہ کے اندر ہر بار منہ کے ہر پرزے تک پانی بہہ جائے. یعنی یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے. اس پر جب ہم عمل کریں گے تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی سنت ہے. اس طرح ڈالنا کہ ناک کی جو نرم ہڈی نرم گوشت جو اوپر والا یہاں تک پانی کا پہنچنا سنت ہے. اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچا دیجیے. اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا. یعنی الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ ناک کو وضو کے اندر صاف کرنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھونا کہ جہاں سے عادتاً انسان کے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پر پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے. یعنی جہاں سے انسان کے بال نکلتے ہیں پیشانی کے ابتدائی حصے سے لے کر یہاں سے بالکل دھوتے ہوئے تھوڑی کے نیچے تک اور ایسے ہی ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا وضو کے اندر فرض ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر
داڑھی رکھی ہوئی ہے انسان نے تو اس کا خلال کرنا، یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی بندے کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے تو اس بندے کے لیے ظاہری حصے کو دھو لینا یہی کافی ہے، یعنی اس کا ظاہری حصہ دھونا فرض ہے۔ اگر کسی بندے کی داڑھی ہلکی ہے یعنی گہری نہیں ہے وہ، تو اس کے لیے جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال اس طرح کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کیجئے اور سامنے کی طرف سے باہر نکالیے، یہ سنت طریقہ ہے، یعنی انگلیوں کو پیچھے سے داخل کرنا ہے اور آگے سے نکالنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں، یعنی اس کے بعد بازو دھونے ہیں۔ بعض بندے بازو دھوتے ہیں وہ کونیوں سے شروع کر دیتے ہیں، کونی کو اپنا ٹوٹی کے نیچے کر دیتے ہیں، اس طرح بھی وضو ہو جائے گا، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان انگلیوں سے شروع کرے، انگلیوں سے دھوتا ہوا اپنی کونی کو مکمل 3 بار دھو لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھوئیے، دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہوتا ہے، یعنی یہاں تک دھونا مستحب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کہنی تک بہتا چلا جاتا ہے، اس طرح کرنے سے کہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، یعنی بعض لوگ ویسے پانی لے کر ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، 3 دفعہ پانی نیچے پہنچ جائے گا، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سائڈ والی چیزیں یہ خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں خشک رہ جائیں گی تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے، یعنی انگوٹھے کو اور پہلی جو انگلی ہے شہادت کی اس کو چھوڑ کر ان 3 انگلیوں کو بالکل اس طرح ساتھ ملا لینا ہے، اور جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل مسح کر کے پیچھے آ جانا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے بچا کر رکھنا ہے، سر کے ساتھ نہیں لگانا جاتے وقت، پھر جب واپس آنا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہوئے ان کو سر کے ساتھ ملا لینا ہے اور اس طرح کرتے ہوئے واپس آ جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو کلمے کی ہم نے انگلی چھوڑی تھی ان کو کانوں کے سوراخ میں ڈالیں اور انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے پیچھے مسح کرنا، یہ سنت طریقہ ہے، یہ بالکل مسح کا صحیح طریقہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سیدھا پاؤں انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا سنت ہے، اور ٹخنوں تک دھونا، بلکہ ٹخنوں کے اوپر تک دھونا مستحب ہوتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ آدھی پنڈلی تک دھونا یہ بھی مستحب ہوتا ہے، یعنی ٹخنوں تک دھونا تو مستحب ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آدھی پنڈلی تک، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آدھی پنڈلی تک دھونا یہ مستحب ہوتا ہے، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا خلال کرنا شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کر دیں، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کر لیں، یعنی یہ مستحب طریقہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے جب وضو کرنا ہے، جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے ساتھ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کر دے، انگوٹھے پر ختم کر دے، پھر اسی طرح جو الٹا پیر ہے اس کے انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کر دے۔